السلام علیکم ناظرین، میں شہباز. کل حیدرآباد کے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے موہن بھاگوت کے بیان پر دیا رد عمل. انہوں نے کیا کہا ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے اور آپ کو ان کی اسپیچ بھی سنائیں گے کہ انہوں نے اپنے 1 گھنٹے کی اسپیچ میں کیا کیا کہا اور انہوں نے کون کون سی باتیں کہی اور شہر حیدرآباد میں کہاں کہاں پہ ترقیاتی کام کیے گئے. انہوں نے ہر ایک بات عوام کے سامنے رکھی. موہن بھاگوت کے بیان کے بعد اسد الدین اویسی نے کیا تھا پلٹ بار. اسد الدین اویسی نے کہا کہ اب RSS والے ہم کو سکھائیں گے کہ ہم کو بھارت میں رہنا ہے تو اسلام کی بالادستی کو چھوڑنا پڑے گا. BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2024 میں BJP ضرور ہارے گی. اسد الدین اویسی نے شہر حیدرآباد میں ہوئے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی لوگوں کو واقف کروایا. انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ آپ مجلس کو مضبوط بنائیں. اپنے تقریر کے دوران اسد الدین اویسی نے مجلس کے تاریخ پر بھی روشنی ڈالی. انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کو اسلام نے جمہوریت اور مساوات کا بہترین تحفہ دیا ہے. آپ کو بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے جو اسپیچ میں کہیں آپ وہ پوری اسپیچ خود سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، شریک معتمد و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب معظم خان صاحب، محترم جناب کوثر محی الدین صاحب، محترم جناب میر ذوالفقار علی صاحب اور شینشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، صدر معتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ اتنی سردی کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد میں آپ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ الحمدللہ پچھلے 3 دن سے حلقہ اسمبلی بہادر پورہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو ترقیاتی کام کو منظور کروایا گیا تھا اس کا افتتاح عمل میں لایا گیا. یقیناً اور بھی بہت سے ترقیاتی کام کو کروانا باقی ہے. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ابھی بھی آبرسانی اور سیوریج کی تکالیف ہیں. میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے محلے جات میں، علاقوں میں اسٹارم واٹر ڈرین کی ضرورت ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم کو روڈ وائنڈنگ کا کام بھی کروانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک پروپوزل بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں روڈ وائنڈنگ کا حکومت کے پاس مجلس کی طرف نمائندگی پر جا چکا ہے کہ انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک اور پھر وٹے پلی سے جورم گڈے تک اور پھر جورم گڈے ریلوے ٹریک سے لے کر شاستری پورم تک ایک روڈ وائڈننگ کا پروپوزل جا چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد اس کی منظوری مل جائے گی. وہیں پر مقامی رکن اسمبلی نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا اور متعلقہ وزیر سے نمائندگی کی کہ قلی قطب شاہ ITI میں وہاں پر ایک جونیئر کالج کا قیام بھی عمل میں لایا جائے. تو یہ کام بھی انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو جلد سے جلد منظوری ملے گی. آپ نے ابھی متعلقہ رکن اسمبلی سے تفصیلی باتوں کو سماعت فرمایا، سنا ہوگا اور الحمدللہ
میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے حیدرآباد سکندرآباد میں بلکہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے نالوں کے کام کی شروعات بھی کی گئی، بہت سے مقامات پر اس کو تکمیل بھی کیا گیا۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے حیدرآباد میں جو بارش ہوئی تھی، جو کبھی بھی تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی، اور اس بارش کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہادرپورہ کے بہت سے علاقے، بہت سے گھروں میں، گلیوں میں پانی آ گیا تھا، روڈیں بند تھیں، فلک نما برج کے پاس فلک نما برج بھی تڑک گیا، ٹوٹ گیا تھا، اس کو توڑ کر بنانا پڑا، الحمدللہ وہ بن گیا۔ ہاشم آباد کے علاقے میں، کبگیر نگر کے علاقے میں، وہاں پر بڑے بڑے نالوں کو بنایا گیا، اور پھر رمنسپورے سے لے کر فضا ہوٹل، اکبر دواخانے سے ماجد کرانہ تک ایک بڑے ڈرین کا کام ابھی چل رہا ہے، جو جس کی لاگت 22 کروڑ روپے ہے۔ وہیں پر مکہ کالونی کے پاس بھی 17 کروڑ کی لاگت سے ایک بڑی ڈرین کا کام کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ رمنسپورہ کمیلے کے پیچھے بھی، وہاں پر بھی ایک بڑے نالے کے کام کی شروعات ہوگی۔ یہ نالوں کا کام کروانا آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے جو نائک صاحب کارپوریٹر ہیں فلک نما کے اور مجلس کے جو ذمہ دار ہیں، جب بلدیہ کے لوگ گھر کو توڑنے گئے تھے تاکہ نالے کو بڑا کیا جائے، تو بعض وقت لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور بعض وقت لوگ غصے میں ڈوب کر ہمارے کارپوریٹر نائک پر پتھر بھی پھینکے۔ مگر ہم یہ کام اس لیے کروائے کیونکہ بغیر نالے کو بڑا کرے اگر مستقبل میں بارش اتنی بڑی ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، تو پھر ہم اپنی جانوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ تو اسی لیے ان نالوں کو بڑا کیا گیا۔ ہم کو بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو توڑ کر نالے کو بڑا کیا جائے، مگر عوام کی فلاح بہبود کے لیے اس طرح کے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ ہم کسی سے ذاتی بغض یا دشمنی کے نام پر نالے کو بڑا نہیں کیے، بلکہ اس کی ضرورت تھی، اور جب انشاءاللہ تعالی یہ نالے مکمل ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے علاقے جو اس گھروں میں، اس علاقے میں محلے پانی میں ڈوب جاتے تھے بارش کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالی ان کو راحت ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہادرپورہ سے جب آپ اکبر صاحب کے دواخانے کے پاس روڈ بند ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو کام چل رہا ہے، جو زیر تکمیل ہے، اس کام کو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو بہت سے ایسے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا، بلکہ رمنسپورہ وارڈ میں 33 kV کا ایک برقی کا سب اسٹیشن، بجلی کا سب اسٹیشن کا افتتاح بھی کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے آج کے افتتاح کے بعد قریب 15,000 گھروں کو، کنزیومرز کو، صارفین کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لو وولٹیج کا اس جگہ پر کئی شکایتیں تھیں، تو الحمدللہ وہ سب اسٹیشن کے بن جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سے راحت ملے گی، اور برقی کی سپلائی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور فاروق نگر میں حکومت سے ہم نے 2 BHK کی ہاؤسنگ کی اسکیم کو منظور کروایا۔ 70-80% کام مکمل ہو چکا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ ایک ڈیڑھ دو مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کام کو بھی مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد غریب مستحق لوگوں کو اس میں گھر ملے گا، اس میں مجلس اتحاد المسلمین کے کسی بھی رکن کا، رکن بلدیہ کا، صدر معتمد کا، ایم ایل اے کا، ایم پی کا کوئی اس میں کوٹا نہیں ہوگا۔ نہ ہم کوئی کوشش کریں گے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ جس کا نام می سیوا میں ڈالا گیا اور جو مستحق ہے اسی کو انشاءاللہ تعالی فاروق نگر میں جب وہ 2 BHK کی بیڈ روم کی اسکیم کا کام مکمل ہو جائے گا، غریبوں کو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملے گا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں بھی الحمدللہ جناب احمد پاشا قادری صاحب کی پرزور نمائندگی پر، خاص طور سے یاقوت پورہ میں رحمت نگر کے پاس، دھوبی گھاٹ کے پاس جو 2 سال پہلے بارش آئی تھی اس میں پورا علاقہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ آج الحمدللہ وہ نالے کا کام پورا مکمل ہو چکا ہے، خالی اس کی ریٹیننگ وال کا کام، میرے خیال سے پاشا ریٹیننگ وال کا کام قریب الختم پر ہے۔ ویسے ہی ڈبیل پورہ دروازے سے لے کر 3 بیڈ بنائے گئے تھے، اب گنگا نگر کی طرف وہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کام جب مکمل ہو جائے گا تو اس علاقے میں بھی کافی راحت ہوگی۔ کاروان میں آپ نے دیکھا کہ ایک کاروان کے اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے 290 کروڑ کی ایک نئی سیوریج لائن کی منظوری کی، اور خود وزیر بلدی نظم و نسق جناب KT راما راؤ خود آ کر ٹولی چوکی کے پاس اس کام کا افتتاح بھی کیے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ کام چل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی نے 4-5 سال پہلے ہی نالوں کی وائڈننگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہاں پر بھی بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی چار مینار میں چار مینار کے پاس جو پرانا بس اسٹینڈ ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس کی نمائندگی پر وہاں پر ایک نیا پارکنگ لاٹ کا کام منظور ہوگا، ابھی منظور نہیں ہوا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اور وہاں پر پارکنگ لاٹ بنے گا تو وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ ہوگی، بسز کی پارکنگ ہوگی، تاکہ آپ دیکھتے ہیں کہ چار مینار کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں، اور پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور وہیں پر چوک کی جو مرغی مارکیٹ ہے، جو ایک تاریخی مارکیٹ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو توڑ کر اسی ہی نقشے، اسی ہی سٹائل پر اس مارکیٹ کو بنایا جا رہا ہے، اور اس مارکیٹ کے لوگوں کو خلوت میں جو پرانا پنشن پیمنٹ آفس کی زمین ہے وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی وہ مارکیٹ کا کام بھی شروع ہو جائے۔ کیونکہ اس چوک کی مارکیٹ میں یعنی کیسا وہاں پر کاروبار ہو رہا مجھے نہیں معلوم، کہ 5-5 فیٹ کے گڑھے گھوسنے کر دیے ہیں، بالکل عمارت بوسیدہ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ عمارت گر گئی تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تاریخی چیز ہے، ہماری حیدرآباد کی تاریخ سے جڑے ہوئے مارکیٹ ہے، تو اس کو اسی ہی شکل میں، اسی ہی شیپ میں، اسی ہی نقشے پر انشاءاللہ تعالی اس کا کام کا شروع کیا جائے گا۔ میرالم منڈی میں منسٹر KT راما راؤ خود آ کر میرالم منڈی کے اثر نو اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ میرالم ٹینک کے پاس فاؤنٹین کا کام تو ہو گیا، مگر اس میں خوبصورتی کا کام ابھی نہیں ہوا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ خوبصورتی کا کام بھی ہوگا۔ آرام گھر تک
ایک بہت بڑا فلائی اوور کا کام چل رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سال اگست سپٹمبر تک وہ کام مکمل ہو جائے گا. مگر ہمارا ایک اور میں نے حکومت سے اس بات کی نمائندگی کی کہ جو پرانا پل میں ندی سے آپ ایک روڈ ڈال کر اس کو سیدھا موسارام باغ تک لے کر جائیے. تو ہمارے کے ٹی راما راؤ صاحب منسٹر نے کہا کہ نہیں، حکومت کا ایک اور پروپوزل یہ ہے کہ کاروان اسمبلی حلقے میں باپو گھاٹ کے سامنے سے وہاں سے روڈ ڈال کر یہاں تک لا کر اس کو موسارام باغ تک لے کر جائیں گے. تو وہ کام بھی کروانا ضروری ہے، کیونکہ شام کے وقت میں بہت سی اتنی زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر کو یا کسی جگہ پر جانے کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے کاموں کی ایک آپ کے سامنے اس کی مثال کو رکھا ہوں. اگر کوئی کام کا میں ذکر نہیں کیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں. الحمدللہ مجلس کے تمام صدر و معتمدین، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، آپ کی جو تکالیف ہے عوام کی، اس کو سامنے رکھ کر بار بار اس کے لیے لڑتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں. اور حلقہ اسمبلی بہادر پورہ، جہاں سے میں نے مرحوم قائد نے مجھے یہاں سے ملے کا ٹکٹ دیا تھا، مرحوم قائد سالار ملت نے، میں اس وقت حلقہ اسمبلی چار مینار تھا، اور موجودہ چار مینار کا ایک بہت بڑا حصہ اور پورا موجودہ بہادر پورہ کا اسمبلی حلقہ اور جو مہیشورم کا اسمبلی حلقہ ہے اس میں سے قریب ایک 25-30% حصہ، اور جو موجودہ راجندر نگر کا حصہ ہے اس میں سے یہ پورا راجندر نگر کا جو منڈل ہے شمس آباد کو چھوڑ کر، یہ بھی اس وقت کے چار مینار کے اسمبلی حلقے میں آتا تھا. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کا مشکور رہا ہوں اور مشکور رہوں گا کہ جب حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ایک سازش رچی گئی اور ایک نفاق کی کیفیت پیدا کی گئی تھی، اس پرآشوب دور میں آپ تمام نے مجلس اتحاد المسلمین کی ایک اسمبلی کی سیٹ پر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا تھا، اور اللہ نے مجھے یہیں سے عوام کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہوں گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا. جس مقام پر آج جلسہ ہو رہا ہے، میں نہیں بھول سکتا ان لوگوں کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں. ہمارے مرحوم شفیع صاحب، میجر صاحب، اور تھوڑے دن پہلے عرش محل کے مولا کا انتقال ہو گیا، اور بھی ہمارے بہت سے مجلس کے ذمہ داروں کو ہم نے کھویا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان مرحومین کا نام البدل مجلس اتحاد المسلمین کو عطا کرے. یقیناً ان مرحومین کی خدمات تھیں، ان کی محنتیں تھیں، ان کی محبت تھی مجلس کے، کہ وہ مجلس کے لیے سب کچھ اپنا کرتے تھے. اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی زندگی کا مقصد، ان کی جستجو یہی تھا کہ مجلس کو کامیابی ملے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ آج ان کی جگہ پر کام کر رہے ہیں، وہ ان بزرگوں سے زیادہ اللہ ان کو اخلاص دے گا، اور وہ بے نفس ہو کر مجلس کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہیں گے. مگر میں ان تمام مرحومین کو، ان کی خدمات کو، ان کی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا. میرے لیے وہ ہمیشہ میرے دل میں وہ لوگ زندہ رہیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 10 مہینے کے اندر تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی انتخابات کی تیاری میں پہلے سے تھی
اور ہے اور رہے گی۔ مجلس وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیاری نہیں کرتی، بلکہ مجلس اس سیاسی جماعت کا نام ہے جو ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے۔ دارالسلام میں مجلس کے اراکین اسمبلی ہفتے میں 6 دن بیٹھتے ہیں اراکین بلدیہ کے ساتھ، عوام آ کر اپنی نمائندگی کرتی ہے، اپنا کام ہم سے کرواتی ہے۔ تو جب اسمبلی انتخابات ہوں گے تو میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے، ارے بہادر پورہ ہے میاں، یہاں پر کون آتا کیا کر لیتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھ چکی ہے کہ ارے کچھ بھی ہو جاؤ اپنا ہی آدمی جیتنے والا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، مگر یاد رکھیے آپ کو اپنی جماعت سے محبت دکھانے کا اور مجلس کے مخالفین کو ایک بدترین شکست دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اب نکل کر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس اتحاد المسلمین صرف آپ کے ووٹ لے کر گھر میں بیٹھنے والوں کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین جب کبھی بھی آپ نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ مجلس سب سے پہلے سامنے رہتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 2 وارڈ ہیں راجندر نگر میں، جہاں پر نواز صاحب اور ہمارے مبین صاحب کارپوریٹر ہیں، اور رحمت بیگ کو راجندر نگر اسمبلی حلقے کا انچارج بنایا گیا۔ دن رات محنت کر کے وہاں پر بھی ترقیاتی کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلکہ ایک اور بات ذہن میں میری آئی جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں جہاں پر ایک یہ میٹرو کا ریل آفس ہے، اس کے پاس اکبر باغ میں گورنمنٹ کے پرانا دفتر تھا، گھریں تھے، قریب 60 70 80 ایکڑ کے قریب وہ ایریا ہے۔ تو کئی برس پہلے میں اور احمد بلالہ صاحب مل کر چیف منسٹر کے پاس جا کر ملے، اور ہم نے جا کر ان سے کہا کہ یہ جگہ بڑی موزوں ہے، اس جگہ پر آپ ایک آئی ٹی ٹاور بنائیے۔ تو چیف منسٹر نے ہم سے کہا کہ اس کا کوئی نقشہ ہے کیا؟ تو ہم نے کہا کہ سر نقشہ بھی ہے اور اس کا ایک ویڈیو بھی ہم نے یہ ڈرون سے نکالا تھا۔ پولیس والے بڑا اس پر اعتراض بھی کیے تھے، مگر ہم نے اس ڈرون سے اس کا پورا ایریا نکال کر چیف منسٹر کو دکھایا۔ بعد میں چیف منسٹر نے کہا کہ کے ٹی راما راؤ منسٹر کو بتائیے، ہم ان کو دکھائے اور بتائے کہ اس کے سامنے میٹرو کا اسٹیشن ہے، اور بہت سے لوگ وہاں کے ہائی ٹیک سٹی کو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں انشاءاللہ تعالی اس جگہ پر ایک آئی ٹی ٹاور آئے گا، جس سے بہت سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو روزگار ملے گا، اور وہ بیچ ہمارے شہر کے بیچ کا علاقہ ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ احمد بلالہ صاحب نے جو کوششیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس میں اس کو کامیابی دے گا۔ اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس جگہ پر جو گورنمنٹ کی زمین ہے وہاں پر ایک عالی شان آئی ٹی ٹاور آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب میں آئی ٹی ٹاور بھی آئے گا۔ اور پھر ہمارے ہوٹل حیدرآباد کے ہوٹل کے ذمہ دار مجلس کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کیے اور کہا کہ ہوٹل کے ٹائمنگ کو بڑھائیے۔ تو کمشنر پولیس سے نمائندگی کی گئی، اور رات میں 12 بجے تک رات میں 1 بجے تک ہوٹل کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی، مگر ہمارے ہوٹل والے ماشاءاللہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے۔ میں بول رہے 1 بجے کہیں کرے 3 بجے تک کرا دینا تھا۔ تو میں ان کو یہی بولا ہوں کہ بھائی 3 بجے تک اگر آپ کرائیں گے
تو فجر تو گول ہو جائیں گی نا. تو خیر کمشنر پولیس بھی انہوں بھی حیدرآباد کے ہیں, انہوں بھی حیدرآباد کا ہی پانی پیے. تو ہمارے ایم ایل اے کو بولے کہ میں حیدرآباد کو جانتا ہوں, آپ 1 بجے تک بس ہے. تو خیر 1 بجے تک الحمدللہ ہوٹل کو کھلا رکھنے کی اجازت ملی. اب ہمارے بنڈی والے بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی اپنا اڈلی ڈوسا وڑا چل رہا ہے ان کا بھی. تو مجلس ہر چیز میں ہمارے اراکین بلدیہ محنت کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. اور یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوششیں ہیں. اور میں نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو اور مضبوط کریے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہی ہے. ہار اور جیت یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے رفقاؤں کے ساتھ محنت کروں. جہاں پر وہ اپنا پسینہ گراتے ہیں میں کوشش کروں کہ میرا خون بھی گرے. جہاں پر ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ حیدرآباد سے باہر مجلس کی آواز گونجے گی, اس خواب کو پورا کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے. میں نے اپنے مرحوم والد جب بستر مرگ پر تھے تو گفتگو میں اور اکبر کرتے تھے, تو سالار ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ مجلس کو مضبوط رکھنا, مجلس کو آگے لے کر جانا. تو انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو آگے لے کر جائیں گے. دوسرا کام تو دنیا میں مجھے آتا ہی نہیں ہے سوائے مجلس کے. مجلس ہی میری زندگی ہے, اور یہی میری زندگی ہوئی ہے, اور یہی زندگی میں میرا اختتام بھی ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بلکہ میں اپنے جماعتی رفقا سے کہوں گا کہ ہم کو اور کام کرنا ہے. تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات جب بھی آئیں گے, ہم کو ایک تاریخی کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو. پہلے سے زیادہ ہم کو اپنی کامیابی کو, پہلے سے زیادہ ہم کو اچھا پرفارمنس کرنا پڑے گا. یقیناً بی جے پی کو روکنا ہے. ارے ہم ہی تو بی جے پی کو روک رہے ہیں, دوسرے تو نہیں روک پاتی ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن ہوا تو امیت شاہ سے لے کر یوگی آدتیہ ناتھ سے لے کر آر ایس ایس کے بڑے بڑے لوگ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں اور نامپلی اسمبلی حلقے میں آ کر کام کیے. 4 گھنٹے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ پھرے, مگر الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم رہا, اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. ہمارے جتنے کارپوریٹر تھے اتنے کارپوریٹرز واپس آئے, پوری کوششیں کر لیے, مگر اللہ نے ان کو شکست دی اور اللہ نے مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی انتخابات میں بھی بی جے پی ہارے گی, بی جے پی کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی. دوبارہ آئیں گے وزیر اعظم, دوبارہ آئیں گے امیت شاہ, دوبارہ آئیں گے اتر پردیش کے مکھیہ منتری, بہرحال کہاں کہاں سے لا کر سب کو اتار دیں گے. مگر جو پیراشوٹ سے اترتا ہے اس کو حیدرآباد کا نقشہ ہی نہیں معلوم. جو آئیں گے اپنا بھاشن کریں گے, اور جتنے بی جے پی کے لوگ حیدرآباد کو یا تلنگانہ میں آئیں گے, حیدرآباد میں وہ ان کا جلسہ ہوگا, یا عادل آباد میں ہوگا, یا کریم نگر میں ہوگا, یا ورنگل میں ہوگا, یا نلگنڈے میں ہوگا, یا محبوب نگر میں ہوگا, تو ہر بی جے پی کا لیڈر پہلے ہی 5 منٹ میں الحمدللہ آپ کی طاقت کا ذکر کرتا ہے, آپ کے اتحاد کا ذکر کرتا ہے, آپ کی سیاسی سوچ کا ذکر کرتا ہے کہ یہ سیاسی سوچ مجلس کو کامیاب کرتی آئی ہے. آج آر ایس ایس بی جے پی پریشان ہے, سیکولر پارٹیاں پریشان ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کی سیاسی سوچ اور اتحاد کی وجہ سے
یہاں پر بڑے سے بڑے سیاسی پارٹیاں آ کر ناکامی ان کا مقدر بن جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ہماری دوبارہ یہ کوشش ہوگی کہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے۔ بڑی بڑی باتیں بی جے پی کرتی ہیں، تو ذکر کرو، کبھی اپنا بھی تو ریکارڈ پیش کرو۔ کب تک آپ ہمارا ذکر کر کے ہمارے ہندو بھائیوں کو ڈر دلاتے رہیں گے؟ ارے آج تلنگانہ کا ہمارا ہندو بھائی جان چکا ہے کہ مجلس سے ڈرانے سے وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہی ہمارا ہندو بھائی، دلت بھائی، بیکورڈ کلاس کا بھائی جب دارالسلام کو آتا ہے اور آ کر ہم سے کام کرواتا ہے، ہم اس کے کام کو کرواتے ہیں تو وہ خوش ہو کر چلا جاتا ہے۔ دارالسلام میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہارا مذہب کون سا ہے، بتاؤ تم کون سی برادری سے آتے ہو، تم کون سے او بی سی کاسٹ سے ہو۔ جو دارالسلام کو آتا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ دارالسلام مجلس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا۔ یہاں پر جو کوئی آتا ہے اس کا کام کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلکہ مجھے ایک حیرت ہوئی کہ آج سے 15-20 دن پہلے ہمارے پی آر او صاحب اگر یہاں پر ہیں تو تصدیق کریں گے، گورنمنٹ کے ڈگری کالج کی بچیاں آئی تھیں اور آ کر مجھ سے کہا کہ ہم لوگ خواتین کی ریسلنگ ٹیم میں، کشتی کی ٹیم میں سلیکٹ ہوئی ہیں، ہم کو روانہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کس کو فون کرنا ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ آپ ذرا وائس چانسلر سے اور ان کا عثمانیہ یونیورسٹی کے فزیکل ڈائریکٹر سے بات کریے۔ تو میں فون ملایا اور فون ملا کر فزیکل ڈائریکٹر سے بات کیا تو فزیکل ڈائریکٹر صاحب میرے سے پوچھ رہے ہیں واقعی میں اسد الدین اویسی بات کر رہے؟ میں نے کہا کوئی شک ہے؟ آواز سن کے کان میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بولے نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان بچیوں کی ریسلنگ ٹیم کے بارے میں بات کر رہے؟ میں بولا بالکل ہم بات کر رہے، ہم سیاسی میدان کے اکھاڑے کے وہ پہلوان ہیں جو سب کو چت کر چکے ہیں، اب یہ بچیاں ریسلنگ ٹیم میں ان کو بھجانا ہے، وہاں پر کل سلیکشن ہو گیا، آخری بھجانا ہے۔ تو بولے صاحب ذرا اوپر بھی بول دو۔ پھر ان کو وہ بولا، وہ بچیاں بڑی خوش ہو کر گئی اور بعد میں ایک بچی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ ہم کو ہم یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھے گا، مگر آپ نے بٹھا کر ہم کو ہمارا کام کروایا۔ میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، دلت بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا دفتر کام کرتا ہے جہاں پر آپ کو ایم ایل اے اور کارپوریٹر مل جاتے ہیں، وہ مجلس کا دفتر ہے۔ کبھی آئیے، آ کر دیکھیے، کام ہو یا تکلیف ہو، بیٹھ کر دیکھیے ہم کیا کرتے وہاں پر لوگ ہم سے لڑتے، کبھی کبھی ہم بھی ان سے تھوڑا الجھ جاتے، کبھی ہم ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی شکایت کو سنتے ہیں، کیونکہ جب وہ دارالسلام کو آتے ہیں تو اپنا حق سمجھ کر آتے ہیں۔ یہی بہت بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 10 مہینے کے اندر اسمبلی کے انتخابات ہوں گے۔ ہم تمام کو اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے، اور بی جے پی آر ایس ایس تو ابھی سے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے، بلکہ 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن کی تیاری آر ایس ایس کے سربراہ سنچالک نے شروع کر دیا، اور 2024 میں دوبارہ بی جے پی کو اقتدار پر لانے کے لیے آر ایس ایس کے سنچالک نے اپنی آر ایس ایس کی ایک میگزین آرگنائزر میں ایک انٹرویو میں بہت سی باتیں کہہ دی۔ نشانہ مسلمان تھے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نشانہ مسلمان کو بنا کر
وہ بھارت میں دوبارہ 2024 میں بی جے پی کو پارلیمنٹ میں کامیاب کریں گے۔ موہن بھگوت نے اپنے انٹرویو میں کہا، کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو، بھارت کے مسلمانوں کو بالادستی کو، کل میڈیا والے آئے تھے، ہم نے اپنا بیان کیا۔ میں جناب موہن بھگوت صاحب کو ایک بات اب کہنے والا ہوں۔ ہمارے میڈیا کے لوگ مسالہ ملتا بول کے آئے یہاں پر، اب میں انگریزی میں کچھ بولوں گا، اس کے بعد اردو میں ترجمہ کروں گا، اور یہ میرا پیغام موہن بھگوت تک ہمارے میڈیا والے پہنچا دینا۔ تو موہن بھگوت صاحب نے آر ایس ایس کے سربراہ نے کیا انگریزی کا ایک جملہ کہا تھا، کہاں ہے رے بھائی، انٹرویو میں انگریزی میں پڑھا میں، boisterous rhetoric of supremacy۔ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انگریزی میں پہلے بول دیتا ہوں، ورنہ یہ لوگ سمجھتے اپن ندی کے اس پار کے تو اپنے کو انگلش نہیں آتی، ہر زبان آتی، تم کون سی زبان میں بات کرتے بولو، اس زبان میں ہم بات کرنے تیار ہیں۔ تو یہ انگریزی میں سنیے آپ، یہ موہن بھگوت کو جواب ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو اپنے بوائسچرس جو بھی کہا تھا انہوں نے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب آپ سنیے، I am a Musliman and am proud of the fact Islam's splendid traditions of 1300 years are my inheritance. I am unwilling to lose even the smallest part of this inheritance. The teaching and history of Islam, its arts and letters and civilizations are my wealth and my fortune. It is my duty to protect them. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ اسلام کی وہ تاریخ، اس کا کلچر جو 1300 سال کا ہے، وہ میری وراثت ہے، وہ میری وراثت ہے، اور میں اس وراثت میں سے اس کا چھوٹا حصہ بھی کھونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تاریخ، اسلام کا آرٹ، اسلام کے خط، اسلام کا سیولائزیشن، یہ پوری میری دولت ہے، اور یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ اب دوسرا پیراگراف، ایز اے مسلمان I have a special interest in Islamic religion and culture, and I cannot tolerate any interference with them. But in addition to these sentiments, I have others also which the realities and conditions of my life has forced upon me. The spirit of Islam does not come in the way of these sentiments. It guides and helps me forward. I am proud of being an Indian. I am a part of the indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice, and without me this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element which has gone to build India. I can never surrender this claim. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہے، اس اسلامک مذہب میں، اس کے کلچر میں، اور میں کبھی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی اس میں مداخلت کرے، بلکہ اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کی روح ہے، جو اسلام کا اسپرٹ ہے، وہ اس بات میں حائل نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کہہ سکوں کہ میں ایک پراؤڈ انڈین ہوں، میں اس ملک کا نیشنل ہوں، اور میں اس خوبصورت ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں، اور اس ملک کی خوبصورتی میرے
مجھ کو چھوڑنے سے مکمل نہیں ہوگی. اس ملک کی خوبصورتی کا حصہ میں ہوں. میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوں اس ملک کی. اس ملک کو بنانے میں میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوں, اور میں کبھی بھی اس دعوے سے اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتا. پھر انگریزی میں اس کا آخری آپ اگر مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے, غلط بات کہیں گے, یعنی میں موہن بھگوت سے سیکھوں کہ کیسے اسلام پر چلوں. مجھے موہن بھگوت آر ایس ایس والے بتائیں گے کہ دین میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کہ آر ایس ایس مسلمانوں کو بتائے گی کہ قرآن کہاں سے پڑھوں کہاں سے نہ پڑھوں. کہ آر ایس ایس مجھے بتائے گی کہ کیا بولوں نہ بولوں. تو پھر میرے عالم دین کیا کریں گے, محدث کیا کریں گے, مفتی کیا کرے گا, فقہ کے مسائل کون بیان کرے گا. کیا تم فقہ کے مسائل بیان کرو گے؟ ہم جانتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم دین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں, دین سے جڑے رہیں گے اور بھارت کی حفاظت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ اس طرح کا بیان, شاید ہندی میں صحیح بولا نہیں معلوم, صحیح بولی, مگر موہن بھگوت بولے کیا بولے, 1000 سال کی جنگ ہندو بھائی لڑ رہے ہیں. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہم بھی اتنے سالوں سے جنگ لڑ رہے, جہادی ہے, یہ جہادی ہے, اسلامسٹ ہے, انہیں جہاد کر رہا, انہیں فلاں کا ہو گیا, انہیں اس کا ہو گیا. جب انہوں بولے تو منہ میں لڈو آ گئے. ملک کو آزاد ہو کر 75 سال ہو گئے. موہن بھگوت صاحب, آپ کون سے 1000 سال کی جنگ کی بات کر رہے. 1950 میں بابا صاحب امبیڈکر نے اس ملک کو آئین دیا, سمویدھان, کانسٹیٹیوشن دیا. کو نہیں چھوڑیں گے. نریندر مودی اور ان کی سرکار نے جھوٹ بولا دیش سے کہ نہ کوئی غصہ ہے نہ کوئی گھسے گا. چین کا نام نہیں لیتے آپ. جموں میں پاکستان سے ٹیررسٹ گھس کر آتے ہیں اور مارتے ہیں بھارت کے لوگوں کو, جس میں معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں. والے احتجاج کیے کہ ہرا رنگ مسلمانوں کا, نکالو اس کو. راتوں رات ہرا رنگ کو نکال دیا گیا. یہ بی جے پی آر ایس ایس کی نفرت کی نشانی ہے کہ ہرا رنگ نہیں ہونا چاہیے, مسلمانوں کا ہے. ارے موہن بھگوت, ہم تو ہر رنگ میں رنگ جانے والے ہیں. رنگ سے ہم کو کیا نسبت نہیں, ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے. میسور میں بس اسٹینڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد لگایا گیا, تو میسور کا بی جے پی کا ایم پی بولا یہ اسلام کی نشانی, مٹاؤ. توڑ دیا اس کو, توڑ دیا اس کو. گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے, گھروں کو بغیر قانون کو فالو کیے, بغیر نوٹس دیے, اتر پردیش ہو مدھیہ پردیش ہو, گھروں کو توڑ کر بے گھر کر دیا جاتا ہے. دلی میں توڑا گیا رمضان کے مہینے میں. یہ بی جے پی آر ایس ایس یہ کام کر رہی ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کہ کوئی بی جے پی کا ایم پی بولتی چاقوؤں کو تیز کر کے رکھو, تو آج اتراکھنڈ میں ایک اور آر ایس ایس کا آدمی جو پہلے وشو ہندو پریشد کا صدر تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے ملک میں 2 کروڑ, کتنے 2 یا 2.5 کروڑ ترشول بانٹوں گا. مسلمانوں کا ان کا ووٹ ڈالنے کا حق چھین لیں گے. مسلمان کوئی کلیکٹر نہیں بنے گا, نہ جج بنے گا, نہ مسلمان گورنمنٹ میں جائے گا, ہم یہ کام کریں گے. کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں. اور وہ محترمہ کرناٹکا میں چاخوب کی بات کیے, ان کو کوئی ارسٹ نہیں کیا جاتا, کوئی ارسٹ نہیں کیا جاتا ان کو, خالی ایک ایف آئی آر خانہ پوری کر کے چھوڑ دیے. اور ہمارا بچہ اگر کوئی شادی کی بارات میں خالی لکڑی کی تلوار سے 3 مار پہ ناچا تو پکڑ اس کو, پکڑ پکڑ, چاقو نکالا. یہ ارے لکڑی ہے بابا,
लकड़ी से इतना चमक रहे, तो उनको लकड़ी के से फिक्र नहीं है, उसके हाथ में दिख रहा, ओ हो ये हाथ में आ गया, ये आलीशान मंदिर बनाया, तुम उस पर क्या बोलेंगे? बोलो, नहीं बोलेंगे उस पर। अच्छा, वो यादाद्री के मंदिर में उसमें शैंडलियर कौन लगा है मालूम आपको? कौन लगा है शैंडलियर मालूम मंदिर में आपको? अब बीजेपी को मालूम होगा तो ने जाके देख के बोलेंगे शैंडलियर कौन लगा है मालूम आपको? मालूम कौसर आपको? मालूम है आपको? हाँ, एक मुसलमान वो शैंडलियर दिया लगाओ बोल के मंदिर में। ये भारत है। वो कारोबार करते, मगर लोगों को मालूम था कि वो मुसलमान के पास शैंडलियर का एक्सपर्ट है, वो उन्होंने बना के दिए। ये भी हकीकत है। तो ये तेलंगाना में होता है और बीजेपी से नफरत करती। हमारे को के चंद्रशेखर राव जो कर रहे हैं उससे हमको कोई मुखालिफत नहीं है। वो अपने मजहब पर चल रहे हैं, हम अपने मजहब पे चल रहे हैं। सबको अपने मजहब पर चलना चाहिए। यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है जहां पर हजारों की तादाद में तहजीबें हैं तो भारत है। अगर हैदराबाद के मुसलमान की तहजीब अलग है तो केरला के मुसलमान की तहजीब अलग है। अगर केरला के मुसलमान की तहजीब अलग है तो एक तमिलनाडु के मुसलमान की तहजीब अलग है। अगर एक मुंबई में एक मुसलमान की तहजीब अलग है तो मराठवाड़ा के मुसलमान की तहजीब अलग है। ये मुल्क में इतनी तहजीबें हैं। यहां पर बिरयानी खिलाई जाती, औरंगाबाद में नान खली खिलाई जाती। शुभ है, नहीं मानते इसको हम। अबे तेरे को मानने के लिए कौन बोला? देश मान लिया, तुमको ही मानना पड़ा बाद में। अब आरएसएस वाले हमको सिखा रहे, नहीं आपको भारत में रहना है तो इस्लाम की बालादस्ती को छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, अगर आप किसी अम्मा के पास जाएंगे, किसी माँ के पास जाएंगे, आप एक 4 माओं को बिठाओ, उसमें हर किस्म की माँ होगी, उसको पूछो तेरा बेटा या तेरी बेटी तुझसे कितनी मोहब्बत करती, उन्हें बोलेंगी मेरी जान है ये, दुनिया की सब दौलत छोड़ दो, मेरी औलाद मेरे लिए कीमती है। ये मां बोलती है। मगर आप बोल रहे नहीं, तुम्हारी पसंद नहीं, हमारी पसंद, एक कल्चर, एक जबान। कैसा होगा भारत में? कहां होगा भारत में? ये भारत की खूबसूरती को कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूं कि आज की इस तकरीर के बाद बहुत से लोगों को पेट में दर्द होगा, पेंचिश होगी, और पेंचिश का इलाज एक ही है मेरे पास, जिंदा तिलिस्मात के 2 कतरे मुंह में करके डाल लो। मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं, मैं बोलूंगा बराबर। और सुनो मेरी इस बात को, आप 2024 में बीजेपी को हरा सकते, इस देश हरा सकता है इंशाअल्लाह ताला। कहां बीजेपी की हुकूमत खुद की ताकत पर बनी? उत्तर प्रदेश में 1, गुजरात में 2 और आसाम में 3। अब जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कैसे बनी? मेरे से नहीं बनी। कांग्रेस के जो बेवकूफ अहमक लोग थे उन्होंने मोदी के पास पैरों पे गिर गए, उनके 24 एमएलए चले गए, मध्य प्रदेश में हुकूमत बन गई। कर्नाटका में कुमारस्वामी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें से 24-25 उधर कुलाठी मारे। माने बंदर भी देख के बोलता हूँगा, अब्बा मैं एक झाड़ से एक झाड़ कुलाठी मारता हूँ, ये बीजेपी में कितने कुलाठियां मार के जा रहे तुम लोग। अरे कर्नाटका में इनकी हुकूमत बन गई, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस सेकुलर बना दी उसको। कांग्रेस के पास एक नोटरी का ऑफिस है, जो उनके पास आके उनको मिला बोलते करो, स्टैंप मारते सेकुलरिज्म का। कांग्रेस मिलके तो शिवसेना के
وہ MLA ادھر بھاگ گئے, BJP کی سرکار بن گئی. نارتھ ایسٹ میں تو ہے ان کی, مگر بنگال میں نہیں ہے, دوسرے جگہوں پر نہیں ہے. تو 2024 جو لوگ ابھی بول رہے ہیں کیا ہے انہیں, ہے وہ کیا گیا اس کو, میں نے سر جی کو مار دیا, اب کیا بولیں گے, بول سکتے ہو انہوں. پھر وہ نہ صرف وہ بولے بلکہ وہ بھی بول دیا 50 سال کی عمر میں, 52 کے ہے انہوں. اپن حیدرآباد میں کیا بولتے, ارے انہیں 52 کا ہے کتے, 52 کا ہے کتے. اور انہوں کتے کیا بولے, اپنا نام لے کے بولے میں اس کو مار دیا, اپنا نام لے کے بول رہے میں اس کو کیا بولے, میں اس کو مار دیا, میں وہ ہے ہی نہیں. پھر تو کیا ہے, پھر جن ہے, میں اس کو مار دیا. اگر میں وہ بولا میں اپنے آپ کو مار دیا تو بولیں گے اٹھو بھائی اس کو زیادہ ہی ہو گیا ان کو, اب چلو اب 3 دن سے بہت دورہ کر لیا, ان کو دورے پڑ رہے شاید. انہوں بول رہے اور میڈیا والے میں اپنے آپ کو مار دیا, میں اپنے آپ کو ختم کر دیا. ارے بابا پھر تو ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے یہاں پر, نہیں معلوم. شاید ان کے پاس موکیلا ہوں گے ان کے, نہیں معلوم, میرے کنے تو نہیں ہے. مگر یہ کانگریس کا حال ہے, یہ کانگریس کا حال ہے. اب انہوں مقابلہ کر رہے, انہوں مندر کو جا رہے, انہوں بھی جا رہے. دیکھو یاد رکھو, سالار ہمارے کو ایک چیز سکھائے تھے, پاشا قادری بھی گواہ ہے کہ مرحوم قائد سالار, جو میں آج جو کچھ بھی سیاست مجھے تھوڑی بہت آتی, وہ جو میں چند مہینے اپنے والد کے ساتھ دارالسلام میں اپنی کامیابی کے بعد جب میں بیٹھتا تھا دارالسلام میں, تو مرحوم قائد کتنی باتیں میرے دل و دماغ پر نقش کر دی اللہ نے. کہ سالار ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنے دشمن کے گھر پہ جا کے نہیں لڑنا, اپنے دشمن کے گھر پہ جا کے نہیں لڑنا, یعنی اس کی طاقتور جو ایریا ہے اس پہ نہیں لڑتے آپ. اب دنگل میں جیسے تلنگانہ کیسری ہوئی تو دونوں پہلوانا کیا کرتے, اس کی کمزوری پہ اٹیک کرتے, داؤ جو لگاتے کمزوری پہ لگاتے, طاقتور اس قصے پہ نہیں لگاتے. انہوں جو ہے انہوں طاقتور پہ داؤ لگا رہے. اب کہاں جیتیں گے بولو آپ, انہوں چھٹے ہوئے ہیں, انہوں بہت چھٹے ہوئے ہیں, انہوں پہنچے ہوئے, انہوں بولے نہیں میں داؤ. ارے بھائی وہ طریقہ نہیں ہے, دشمن کے گھر پہ جا کے نہیں لڑتے, اس کو گھر سے نکالنا. نکل پیارے تو صحیح, جب انہیں بیچ میں آتا, جب مقابلہ کرنا آپ اس سے, جیسا میں بولا حیدرآباد بنام موڈی مقابلہ ہونا, تلنگانہ بنام موڈی مقابلہ ہونا, مقابلہ اس میں مزہ آتا. مگر اگر یہ احمق لوگ کھڑے ہو گئے نہیں ہرا سکتے بولتے, پھر جاؤ تم بھی ڈوب جائیں گے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری ناقص رائے ہے, سنتے تو سنو, نہیں سنتے تو مت سنو, ہم کو کیا کرنا ہے. میرے کو وزیر اعظم بننے کا نہ کبھی خواب ہے نہ کبھی انشاءاللہ رہے گا. میرا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت میں جو غریب ہے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, دلت ہو, آدیواسی ہو, ان کے حقوق ملنا چاہیے. بھارت میں سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو دلت, مسلمان اور آدیواسی ہے, ان کو طاقتور بننا چاہیے. سب سے زیادہ اگر کوئی اسکول سے باہر ہے تو مسلمان ہے, پھر دلت ہے, پھر آدیواسی ہے. سب سے غریب اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے, دلت ہے. جیلوں میں سب سے زیادہ ہے تو مسلمان, دلت, آدیواسی ہے. سزائیں سب سے زیادہ اگر کسی کو ہوتی تو ان کو ہوتی ہے. UAPA کا قانون اگر کسی پہ لگتا ہے تو ان لوگوں پر لگتا ہے. موہن بھگوت کی طرح آپ پر کام کرتا ہوں اس لوگوں کو جنہوں نے اسد الدین اویسی اور مجلس کو کامیاب کیا تھا. وہ تمہارے اتحاد, تمہارے ووٹوں کے صدقہ تھا کہ آج اسد الدین اویسی ان کی راتوں کی نیند کو آرام کر کے رکھ دیا ہے کہ جب ہم مظلوموں کے انصاف کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کام نوجوانوں آپ کو کرنا ہے. نوجوانوں آپ کو مجلس کو مضبوط کرنا ہے.
اور نوجوانوں تم اس ملک کے مستقبل ہو. اگر تم گر جاؤ گے نوجوانوں تو یاد رکھو جیسا کسی گھر کی دیوار گر جاتی ہے, اگر نوجوان گر جاتا ہے تو گھر کی دیوار گر جاتی ہے اور لوگ اس کو اپنا راستہ بنا لیتے. ڈرگ سے بچو. بلکہ میرے کو تو معلوم ہوا کہ یہ جو قتل کرتے ہیں یہ لوگ, یہ قتل کرنے والے ابلیس کے ساتھی ہیں, خبیث ہیں, یہ لوگ گندے لوگ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک نائٹراویٹ ایک گولی آتی, نائٹراویٹ گولی ڈال کے جا کے انہوں قتل کرتے. ہم میڈیکل شاپ والوں سے ہی بول رہے یہ چرپر ٹپوریوں کو نائٹراویٹ نہیں دینا. آپ اگر کہیں دیے اور کہیں قتل ہو گیا تو پھر میڈیکل شاپ والے یاد رکھو حیدرآباد میں بہت سی سی ٹی وی کیمرہ لگ گئے. خیر 2-3 ہزار نہیں کام کر رہے ہو, پولیس والے دیکھنا چاہیے. تو نائٹراویٹ دوا کھا کے نو جا کے بانکڑے پہلوان قتل کرتے. تو نائٹراویٹ سے دور رہو. نشہ غلط چیز ہے. میں نے 3-4 لوگوں سے ملا, ملاقات کیا جو ڈرگ لیتے, گانجا. میں پوچھا ان سے, فون سے پوچھا, جا کے نہیں ملا, نہیں تو بولیں گے انہوں بھی ہمارے دوستاں بہت ہیں, کچھ بھی لگا دو, 100 دن ویسی ایسا ہے وہ ایسا ہے. تو خیر چلتا لگاؤ, بولو تم کوئی فکر نہیں ہے, کچھ باقی ہے تو پورا کر لو تمہارے دل کی بھڑاس, کیونکہ تمہارا نشہ پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھے گالی نہیں دیتے. تو تمہارے کو نشہ چڑھتا, میرے کو گالی دینے سے کوئی بات نہیں, چڑھ جاؤ, چڑھا لو. اس بچے نے مجھے کہا کہ صرف آدھے گھنٹے کے مزے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں, آدھے گھنٹے کے لیے مزے کے لیے گانجا مارتے, کوکین مارتے, یہ ٹیبلٹاں کھا لیتے, وہ کچھ دوائیں کھا لیتے. کیا زندگی ہے بھائی آپ لوگوں کی, آدھے گھنٹے کے لیے. ارے تم کو میں بتا رہا ہوں 24 گھنٹے کی نشے کی دوا تم کو دے رہا ہوں میں, 24 گھنٹے تم ہائی رہیں گے. بولے کیسا رہیں گے؟ بولے ملا کیوں, تم کیوں لیتے؟ بولے نہیں ہمارے کو کول دکھنا ہے. کول, اندر پورا کول ہو رہا جسم, پھیپڑے, گردے, دل, نروس سسٹم پورا کول ہو رہا. ایٹیٹیوڈ ہونا ہمارے کو, ایٹیٹیوڈ. کئی کا ایٹیٹیوڈ بابو آپ کو؟ دیکھو اگر نشہ کرنا ہے نا, اگر آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا شروع کر دو. وہ ایسا نشہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ ایسا نشہ ہے کہ تم جب بستر مرگ پر بھی رہو گے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ رہے گی کہ محبوب کا دیدار ہونے والا, اب محبوب کا چہرہ دیکھنے والا ہوں میں. کیا ہے وہ, کیا ہے وہ؟ جھاڑو کٹا, چل شروع ہو جا, چل. بولتا ہوں میں بہت بڑا بانکڑا, میرے کو تلوار, ہاں شروع. اس کے بعد اگر کوئی کسی کو اور بدمعاش بولتا وہیں وہاں نہیں تو اندر بیت الخلا میں, ہاں. تو ان لوگوں کو بھجانا چاہیے دبئی کو, مگر بعض وقت لگتا پولیس والے خود ان سے ملے ہوئے ہیں. میرے کو ایک معلوم ایک قصہ میں بول رہا ہوں یہاں سے, اور شاید پولیس والے سمجھ جائیں گے عقل مند رہے تو. ایک ہے, ذرا دیکھ لو, نہیں تو پھر پورا کیسٹ سامنے آئیں گا. انہیں جب پکڑا جائیں گا معلوم ہوگا کہ انہیں آپ کو بھی چٹا دیا تھا. اچھا یہ آپ کو بھی انہیں کیا بولتے, وہ کینیبس کو گانجا بولتے, وہ بھی سب معلوم میرے کو. ہم آپ کو بول رہے ذرا ان لوگوں کو دیکھو, یہ نسلوں کو برباد کر رہے. نوجوان بچے ڈرگز میں برباد ہو رہے ہیں, ان کو آپ روکو, اٹھاؤ ان لوگوں کو, پاک کرو آپ. حیدرآباد کی پولیس نے گوا میں جا کر 3 بڑے کنگ پنگ کو لے کر آئے, گوا کے, ایڈوین ایک کا نام ہے. تو گوا کے لوگ فون کر کے پولیس کو بول رہے ہیں, گوا کے لوگ بول رہے ارے نیو ایئر کے بعد پکڑنا تھا نا, ہمارا کیا ہوگا. آپ کو معلوم ملک میں کتنے لوگ ڈرگ لیتے ہیں؟ 10 کروڑ.
10 करोड़ आप सोचो, खुदा ना खास्ता अगर आपके भाई को, आपकी बेटी को, आपकी औलाद को ये लत लग गई तो पूरा घर बर्बाद हो जाता, पूरा घर बर्बाद हो जाता। तो अगर अपना बच्चा जरा देर से आ रहा, मेहनत जस्तजू कर रहा, यकीनन कोई बात नहीं, मगर अगर ज्यादा ही सो जा रहा हूं, वो बच्चा मेरे को बोला फोन पे कि एक बार मार लिए ना तो मैं 24 घंटे होशियार रहता हूं और 24 घंटे के बाद 24 घंटे सोता हूं मैं। अरे क्या जिंदगी है भाई ये, रात में सोना, सुबह फजर से पहले उठ के तौबा करना, नमाज पढ़ना, फिर सूरज निकलने से पहले जुस्तजू में जाना, रिज़्क़ की तलाश में मेहनत करना, ये कामयाब इंसान है। नहीं ये कह लेके मार रहे। याद रखो, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत कि हम रमजान के फ्यूज और बरकत से अल्लाह उसको हमको रोजा रखने की और रमजान माह मुबारक में हमको जिंदा रखे। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।